हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाजिर हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज जो वीडियो का टाइटल होने वाला है शहादत हुसैन, ये और हम जानेंगे ये पूरा वाक़या क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपनी शहादत दी हमारे दीन के लिए, हमारे इस्लाम के लिए, वो क़ुरबान हुए। तो जानेंगे पूरा वाक़या क्या है। और मैं हूं आपका दोस्त फरदीन हयात इंडिया से, और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या ख़ास है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय या रसूल अल्लाह, हाय या रसूल अल्लाह, आप पे अल्लाह का सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज आपके हुसैन की बारात है, अनोखी बारात है, नेज़ों पे चढ़ के आ रही है। आज उसने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ है, अपने खून के धागों का जोड़ा पहना हुआ है, अपनी बोटियों का सिरा बनाया हुआ है, और आज उसकी बारात नेज़ों पे चढ़ के जा रही है। आपकी औलाद को कत्ल कर दिया गया, आपकी बेटियों को कैद कर दिया गया, खूफियों ने कफन नहीं दिया तो तस्फी अलैहा रियाह, हवा को गैरत आई, उसने मिट्टी को उड़ाया और उनको मिट्टी के कफन पहना दिए। मेरे नबी ने खुशखबरी दी कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, और अली का दर्जा हसन हुसैन से भी ऊंचा है। ये मेरे नबी ने जिंदगी में खबरें दी। फिर हुसैन को जान देने की क्या जरूरत थी? क्यों अपनी जान का नजराना पेश किया? किस बेदर्दी से उन्हें ज़बह किया गया? और कौन ज़बह करने वाले जो कलमा पढ़ने का दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं? और इतनी अजीम हस्ती। एक दफा आपने हज़रत उम्मे सलमा से फरमाया कि मेरे पास एक फरिश्ता आ रहा है अल्लाह से इजाज़त लेकर, और मिलने के पहले कभी नहीं आया, तो कोई अंदर ना आए। तो उम्मे सलमा पहरे पे खड़ी हो गई। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए। वो अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोक लिया, रोका तो वो रोने लगे, रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से रोने की आवाज़ आई, छोड़ छोड़ छोड़, रोने की आवाज़ आई। तो जब वो भाग के अंदर गई तो आपने हुसैन अलैहिस्सलाम को ऐसे सीने के साथ ऐसे चिमटाया हुआ था, और इस तरह पूरा वजूद आपका धड़ धड़ कर रहा था, और आप जोर जोर से रो रहे थे, हिचकियों के साथ रो रहे थे। उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान क्या हुआ? आपने कहा, ये जो फरिश्ता मिलने आया है इसने हुसैन को देखा है, तो उसने मुझे बताया है कि आपके इस बच्चे को आपकी उम्मत ज़बह कर देगी, और जिस मिट्टी में इसका खून गिरेगा, उसने यूं हाथ में मिट्टी ला के दिखाई, इसमें आपका खून गिरेगा। और आपने वो मिट्टी हजरत उम्मे सलमा को दी। और जिस दिन आप शहीद हुए 61 हिजरी जुमे के दिन, तो हजरत उम्मे सलमा सोई हुई थी, तो असर के करीब सोई हुई थी, तो ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी हैं और आपका रंग उड़ा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से आंसू हैं। तो हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह, खैर तो है, क्या हुआ? कहा, हुसैन को शहीद होते देख के आ रहा हूँ। तो उनकी आंख खुली, उन्होंने मिट्टी को उठा के देखा, जो बोतल में थी वो सुर्ख हो चुकी थी। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी के हाथ में बड़ी बोतल है, ज़मीन से खून उठा उठा के उसमें डाल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या कर रहे हैं? कहा, ये मेरे हुसैन और उसके साथियों का खून है,
میں جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کی وکالت میں کروں گا اللہ کے دربار میں، ان ظالموں کے خلاف میں حسین اور ان کے ساتھیوں کی وکالت کروں گا۔ یہ سب سے اونچا گھرانہ، اور وہ اللہ کے نام پر 72 آدمی، سامنے 5000 کا لشکر، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی مہلت دے دو۔ جمعرات کا دن تھا، تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صلح کی بات کرے گا۔ جب شام ہوئی تو عصر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ تو حضرت زینب نے پوچھا، بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں۔ کہنے لگے، بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا۔ ان کو لینے کے لیے نبی آئے، کیا پروٹوکول ہے؟ آپ لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا؟ کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ آ کے حسین کا استقبال کر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا رات کو، کہا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نہیں، تم تو میری طفیل میں مارے جاؤ گے۔ تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ، میں اکیلا اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آل رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آل رسول کے ساتھ، تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں۔ سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی، کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتی اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا، بل ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو وہ رات سب نے جاگتے گزاری، اور نفلوں میں، دعاؤں میں، رونے دھونے میں۔ صبح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، 72 لوگ تھے، 42 گھوڑ سوار تھے اور 30 پیدل تھے۔ تو آپ نے رائٹ سائڈ کا جھنڈا دیا زہیر کو، اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو، اور درمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو، جو عباس علمدار کہلاتے ہیں، ان کو جھنڈا دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم اب ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، ایک کلمے والے ہیں، لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ گے، تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو، میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا، تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو شمر کہنے لگا ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ تو کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ ساتھیوں نے پوچھا جی کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے، وہ میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ تو شمر کو برس پھل بیری ہو گئی تھی، وہ کالے سیاہ رنگ کا تھا، تو اس کے چہرے پر کالے چٹے داغ، بدن پہ کالے چٹے داغ۔ تو آپ نے کہا یہ وہ کتا ہے جو ہمارا خون پیے گا۔ تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ ہنس پڑے، سبحان، کہنے اب الموت تو خوفی، بے وقوف مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت میں تو ہماری راحت چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے، تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے، جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے۔ تو شمر نے بکواس کی مرن واسطے آئے ان ساڑھے سارے نو مار دے ہونا ہے، ان کو کٹھے حملہ کرو ان پر، اور پہلے ان کے گھوڑے قتل کرو۔ تو 5000 تیر چلے اور 42 گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا، وہ سارے مر گئے، اور پھر وہ سارے پیدل ہو گئے۔ اور اس کے بعد دو بدو ایک کے سامنے 50 آدمی، کیا مقابلہ تھا، گرتے گئے، کٹتے گئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، جمعے کا ہی دن تھا۔
وہ سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھ کر زہیر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے۔ کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی؟ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے۔ کیا اس کے بعد بھی یہ امت کہہ سکتی ہے جی بھائی کیا کریں، ڈیوٹی پر تھا نہیں پڑھ سکا، دکان کا رش بہت تھا نہیں پڑھ سکا، وہ جی بس ساتھیوں میں بیٹھے گپے مار رہے تھے نہیں پڑھ سکا؟ گنجائش ہے؟ تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا نماز پڑھنے دو، انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے نماز میں بھی۔ آپ نے کہا پھر چلو آؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو۔ تو یہ کیسی نماز ہے کہ تیروں کی سنسناہٹ ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور بدن خون سے تر بتر ہیں۔ اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے انہوں نے تیمم کیا۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی۔ جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو تحت الثری تک زمین کی کیا چیخیں بلند ہوئی ہوں گی، اور فرشتوں کی کیا آہ و بکا ہوئی ہوگی کہ 1443 ہجری جا رہی ہے، اب 44 آ جائے گی کل۔ 1443 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ کربلا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جاؤ، اللہ تمہیں امر کر دے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، اور یزید کا نام و نشان مٹ گیا، ابن زیاد کا نام و نشان مٹ گیا، شمر کا نام و نشان مٹ گیا۔ آخر کرتے 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 نماز مکمل فرمائی۔ نماز کے بعد پھر سینہ سپر ہوئے، سارے ساتھی قربان ہو گئے، اہل بیت بچ گئے 16۔ تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے پہلے مرنے دیں، میں آپ سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے بیٹے کو روانہ کیا، وہ تلواروں کے نغمے میں آئے اور سر دھڑ سے جدا ہو گیا۔ پھر حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ آئے، کہنے لگے چاچا میں بھی تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دے میں جاؤں، یہ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو رہی ہے، یہ بکرا نہیں ذبح ہو رہا، یہ میرے نبی کی اولاد ذبح ہو رہی ہے۔ تم پولیس والوں کو، تم تاجروں کو، تم زمینداروں کو، تم سیاستدانوں کو، تم کاروباریوں کو، تم بیوروکریسی کو، تم فوج کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں ہر سودا منظور ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ حسین کی طرح نام زندہ رہے گا، اور دنیا کے سودے کرنے والوں کا یزید کی طرح نام مٹ جائے گا۔ آج اس بدبخت کی قبر کا بھی نشان کوئی نہیں، اور حسین کی قبر پہ سارا سال میلہ لگا رہتا ہے، اور زائرین کا ایک رش ہوتا ہے، لوگ پیدل جاتے ہیں مزار شریف پر۔ تو عبداللہ کو تلوار پڑی کندھے پر تو بازو کٹ گیا، تو ان کی چیخ نکلی یا عمہ، ہائے چچا، کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر، یا عمہ، ہائے میرے چچا۔ وہ پیچھے تھے تو وہ زخمی تھے، لیکن وہ شیر کی طرح آئے دھاڑتے ہوئے اور صفوں کو چیرا، اور عبداللہ تک پہنچے تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تڑپ رہے تھے، آخری سانس تھے۔ تو آپ نے کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، آج تیرا چچا بڑا بے بس، میں تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیا حال ہوگا ان کا جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا، پیچھے جا کے رکھا۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے اون اور محمد شہید، پھر مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور جعفر اور عبداللہ شہید، حسن کے بیٹے عبداللہ کے بعد ابو بکر شہید ہوئے۔ پھر آپ کے اپنے بھائی عثمان، جعفر، محمد، عبداللہ، ابو بکر، 5 بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے، دوسری بیویوں سے، وہ شہید ہوئے، عباس، اور چھٹے آپ شہید ہوئے۔ جب آپ آخری رہ گئے
تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ 2 سال کے. آپ نے کہا عبداللہ کو بھیج، اس کو ایک دفعہ پیار کر لیا. 2 برس کا بچہ، ہم نے اس کو سینے سے لگا، اس کو پیار کیا اور اس کو جھولے میں بٹھا کے اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ابن الموکر ایک سپاہی تھا، اس نے نشانہ لگا کے جو تیر چلایا، تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ یہاں آ کے لگا، یا اور گردن کے پار ہو گیا اور عبداللہ کی چیخ بھی نہ نکل سکی اور یوں گردن ڈھلک گئی. یہاں میرے نبی کے نواسے کا پیمانہ لبریز ہوا. آپ نے دونوں ہاتھ کر کے عبداللہ کا خون ایسے اپنی لب میں بھر لیا اور پھر اس کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تو راضی ہے تو میں بھی راضی، تو راضی ہے تو میں. ان سے بدلہ ضرور لینا. اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اولاد ہوں کہ تو کماؤں، ہیرا پھیری نہ کراں، جھوٹ نہ بولاں، رشوت نہ لواں. میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ بچے تمہاری قبر میں جائیں گے، بیوی تمہاری قبر میں جائے گی، اکیلی جان ہے، اکیلی جان. آپ نے اس معصوم کو لٹایا اور پھر کھڑے ہو گئے. اب عصر کا وقت آ گیا تھا اور آپ ڈول رہے تھے زخم کی وجہ سے. جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چوما ہو، آج وہی جسم تیروں سے چھلنے تھے اور زخموں سے چور تھے. آپ ایسے ایسے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے. تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دو. تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا. تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی. تو زرع بن شریک تمیمی وہ آگے بڑھا، اس نے آپ کے نیزہ مارا، یہاں نیزہ لگا، پار ہو گیا. تو آپ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے. تو شمر نے کہا سر کاٹ دو. تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا سر کاٹنے کے لیے، تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، پیچھے ہٹ گئے. تو خولہ بن یزید نے اس کو گالیاں نکالی اور آگے بڑھ کر خنجر نکالا، سر کاٹ. جس گردن کے بوسے میرے نبی نے لیے، اس کو یوں سینے سے لگایا تھا، اس کا سر کاٹ دیا. پھر 72 کے سر کاٹ دی. 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی کاٹ دی اور نیزوں پہ چڑھا دی اور لاش پہ گھوڑے دوڑا دی. تو جب آپ عام مسلمان ہیں، عام لوگ ہیں، ہماری راجپوت فیملی ہے، ہم اپنی عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں، غیر محرم سے بچاتے ہیں. میرے نبی کی بیٹیوں کو کھلا کوفیوں نے گھسیٹ اور میرا رب دیکھ رہا. میرے نبی کی اولاد پیغام دے رہی ہے کہ اللہ سے غداری نہ کرنا، چند ٹکوں پر، چند دن کی زندگی پر اللہ سے غداری نہ کرنا. تو جب حضرت زینب نے ایسے دیکھا سب نیزوں پر لاشیں کٹی ہوئی، تو انہوں نے ایک مرثیہ پڑھا، وا محمد وا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء ھذا حسین بالورى مزمل مقطع الآباء وا محمد وا محمد بناتك سوایا وذریتك مقتلہ تصفی علیہ الریاح.
हाय या रसूल अल्लाह, हाय या रसूल अल्लाह, आप पे अल्लाह का सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज डॉक्टर हुसैन की बारात है, अनोखी बारात है, नेज़ों पे चढ़ के आ रही है। आज उसने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ है, अपने खून के धागों का जोड़ा पहना हुआ है, अपनी बोटियों का सिरा बनाया हुआ है, और आज उसकी बारात नेज़ों पे चढ़ के जा रही है। आपकी औलाद को कत्ल कर दिया गया, आपकी बेटियों को कैद कर दिया गया, खूफियों ने कफन नहीं दिया तो तस्फी अलैहा रोया, हवा को गैरत आई, उसने मिट्टी को उड़ाया और उनको मिट्टी के कफन पहना दिए। मुझसे इस वाक़े की तफसील बयान नहीं होती, मेरे जज्बात मेरे काबू से बाहर चले जाते। एक तो उस किस्से का दर्द मुझे रुलाता है, एक अपने मुसलमानों का दर्द रुलाता है कि जिस उम्मत के पीछे करबला की तारीख हो, वो उम्मत क्या कर रही? चंद पैसों पे ईमान बेच रहे, चंद टकों पे ईमान बेच रहे। तो भाइयों, नया साल आ रहा है, हम तौबा करें अल्लाह की बारगाह और आज हम अपनी जिंदगी की नई बुनियाद रखें कि या अल्लाह, मैं आज के बाद तेरी मानूंगा, तेरे महबूब की मानूंगा, और जो कुर्बानी आई मैं उसे बर्दाश्त करूंगा। हाँ फ्रेंड्स, तो देखा हमने कितनी बड़ी कुर्बानी थी ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। जिस उम्मत के लिए ये कुर्बानी दी गई, हम आप क्या कर रहे हैं? देखिए, सही से नमाज तक हम लोग नहीं पढ़ते हैं और बहाने करते रहते हैं रात दिन, और न जाने क्या क्या काम हम लोग कर रहे हैं दुनिया में। हमें अल्लाह ताला ने जिस अहकाम के लिए भेजा था, उस अहकाम को हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सच झूठ कर रहे हैं दुनिया में आकर, और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। और देखिए, ये कुर्बानी सिर्फ इस्लाम को फैलाने के लिए दी गई थी, इसलिए कि वो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। अगर वो चाहते तो ये कुर्बानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो जो चाहते वो होता, उनके एक इशारे पे सब कुछ हो सकता था। लेकिन उसके बावजूद ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, इसलिए ये कुर्बानी दी गई। और हम और आप क्या कर रहे हैं दुनिया में? आकर अल्लाह के अहकाम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो ये कितनी गलत बात है। हमें अल्लाह के अहकाम को पूरा करना चाहिए, और आज ही हमें तौबा करना चाहिए हर बुरे कामों से। तो आइए अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगें हम लोग, और तौबा करें कि कोई भी गलत काम हम लोग नहीं करेंगे, अल्लाह के अहकाम को पूरा करेंगे, और उनके दिखाए हुए हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राह रास्तों पे चलेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।